میں اپنی آڈینس کو یہ بتایا کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. میں انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں. وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے. جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے. انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے. وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے. وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی اور سارا کچھ. لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے. دین وہ ہے جو کتاب و سنت کا نام ہے. اچھا، لہٰذا یہ تو کلیئر ہو گیا. کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا، تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ وہ ایگری کرتے ہوں گے. لہٰذا کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا، تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ وہ ایگری کرتے ہوں گے. لہٰذا میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ کر چکے. دراصل اس ویڈیو کے اندر انجینئر صاحب نے جو بات کہی یا الزام لگایا ڈاکٹر مولانا علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اوپر کہ جناب وہ تو کارل مارکس سے متاثر تھے، اور کارل مارکس کے حوالے سے انہوں نے بڑی ایسی بات بھی کہی کہ کارل مارکس پیغمبر نہیں لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے تو اس پہ 295 C ہم لگوائیں گے یا کوئی لگوا دے. یہ بات کہی اور کہا کہ ڈاکٹر اقبال کو تو یہاں پاکستان انڈیا میں لوگ پیغمبر کی حیثیت دیتے ہیں، اور انہوں نے چیزیں گڑمڑ کر کے جو ہے وہ اپنی فکر پیش کی ہوئی ہے یا فلسفیوں سے متاثر ہوئے ہیں. یہ بیان کی اس کے اندر اصل پرابلم اس سینٹینس کے اندر یہ تھا ان کا کہ انہوں نے علامہ اقبال کو کارل مارکس کا مداح قرار دیا. اور کہاں سے قرار دیا؟ جو انہوں نے اشارہ کیا کہ کارل مارکس پیغمبر نہیں تھے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. دراصل یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کلام اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، پاکٹ سائز کے اندر. یہ اچھا ہے کلیات اقبال، یہ آپ ضرور لیں. اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کہ علامہ اقبال سے کچھ سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں. تو علامہ اقبال کی جو اس بات کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، دراصل وہ سمجھ لیجئے پورے کا پورا مقدمہ ہی ان کا باطل کس طرح ٹھہرتا ہے کہ ارمغان حجاز کے اندر دراصل ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال نے لکھی، جس کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کی بلکہ ابلیس اور اس کے لشکر یا اس کے حواریوں یا اس کے 5 مشیروں کی طرف سے یہ باتیں کہیں کہ ابلیس نے اپنی شورا لگائی اور اس نے پھر اس کے مشیروں نے، پہلے مشیر نے کچھ باتیں کی پھر دوسرے نے کی. اور یہ بات جو کہ انجینئر صاحب نے کوٹ کی، یہ ابلیس کے تیسرے مشیر نے کہی، علامہ اقبال نے نہیں کہی. وہ کیا بات کہی؟ وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. یعنی یہ بات کہی کارل مارکس کے حوالے سے یا یہودیوں کے ایجنٹ کے حوالے سے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ وہ اس کی بے تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ لیجئے کہ قوم یہود ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف مسیح ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت مسیحا کے طور پہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کارل مارکس، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب. یعنی وہ پیغمبر نہیں ہے کارل مارکس لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے، اس کی بغل میں اس نے دبائی ہوئی ہے. جس اشارہ کس طرف کیا؟ اس نے ابلیس کے تیسرے مشیر نے کتاب کی طرف اشارہ کیا کہ داس کیپٹل، بہت مشہور کارل مارکس کی 1867 کے قریب جو کتاب لکھی گئی 1800 سمتھنگ میں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ کارل مارکس کے حوالے سے ابلیس کی شورا کے اندر اس کا تیسرا مشیر بتا رہا ہے کہ ہمارے جو ان سے ہم نے کام کیا تھا یا ابلیس نے جو کام کیا ہے اس کے مشیر اپنی کاروائیاں بتا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب آپ خود سوچئے کہ اگر علامہ اقبال نے ابلیس یا شیطان کے لشکر یا شیطان کی طرف سے ایک بات کوٹ کر دی تو اس کو آپ کس طریقے سے علامہ اقبال کا عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، آپ خود سوچئے، ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ آخر کے اندر مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی سیم یہی پارٹ جو ابلیس کی مجلس شورا کا ہے، جہاں سے انجینئر صاحب نے سمجھ لیجئے فریب کاری کی کوشش کی، وہ آپ کو سنائیں گے. اور علامہ اقبال کے حوالے سے اتنا عرصہ پہلے مولانا اسحاق یہ بات کہہ کے گئے کہ لوگ ان کے نام کے ساتھ فریب کرتے ہیں کہ یہ جناب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ابلیس کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے لشکر کے حواری تیسرا مشیر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے. تو وہ ضرور سنیے گا آخر میں انشاءاللہ. تو یہ بات تھی یہاں پر، ٹھیک ہے. جبکہ انجینئر صاحب نے اس کو علامہ اقبال کا عقیدہ یا ان کی پرسنالٹی یا ان کی سوچ کا یا ان کی فلسفے کا
ایک پارٹ بنا کے پیش کیا کہ جناب اگر یہ بات وہ کر دے کوئی آج پاکستان یا مسلمان کا کوئی بندہ نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب کہ اس کے پاس تو وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی اصل میں علامہ اقبال نے ابلیس کے حوالے سے یا اس کے تیسرے مشیر کے حوالے سے. پوری ابلیس کی مجلس شورا کے اندر آپ یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ علامہ اقبال نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی بلکہ ابلیس کو ریپریزنٹ کیا کہ ابلیس اور اس کا لشکر اس طریقے سے دنیا کے اندر خلافت کے خلاف اس طریقے سے کہیں ملوکیت کے نظام کے ساتھ ہیں، کہیں وہ فاشزم کے ساتھ ہیں، کہیں کیپٹلسٹ کے ساتھ ہیں، کہیں پہ مارکسزم کے ساتھ ہیں، کہیں پہ وہ صوفیت کے ساتھ ہیں، کہیں پہ وہ ملائیت کے ساتھ ہیں. اب ہم ایک چھوٹی سی مثال اسی ابلیس کی مجلس شورا سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ آپ خود سوچئے کہ کیا یہ علامہ اقبال کا کلام ہے اپنا یا ان کا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسے مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں اس کے حوالے سے کہ اگر اس کو بھی انجینئر صاحب ابلیس کی مجلس شورا میں سے ہی کہہ دیں کہ جناب یہ تو علامہ اقبال کا کلام ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ ابلیس کہاں جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سمجھ لیجئے انجینئر صاحب کے لیے پھکی. پہلا مشیر جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا مشیر جو کہ ابلیس کا ہے کہتا ہے صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی. ٹھیک ہے، یعنی مولانا ڈاکٹر علامہ اقبال کس کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ ابلیس کی طرف سے، کہ صوفی اور ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، ٹھیک ہے، جو نظام کے حوالے سے بات نہیں کرتے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابلیس کے مشیر صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، علامہ اقبال نہیں یہاں پہ کہہ رہے. ٹھیک ہے، پھر آگے سنیے، اگر یہ علامہ اقبال ہی کہہ رہے ہیں تو آگے ایک اور جگہ پہ کہا ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یعنی اب ہم کا یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب پیچھے جہاں پہ جمہوریت کے حوالے سے دوسرے مشیر نے کہا نا کہ اب تو جمہوریت کا ٹائم آ گیا، تو پہلے مشیر نے ابلیس کو کے حوالے سے اپنی شورا کے اندر جواب دیا کہ ہم نے خود ہی یہ کام کیا ہے، ہم نے خود ہی ملوکیت کو ملمہ سازی کر کے اس طریقے سے جمہوریت میں کنورٹ کر دیا ہے. تو کیا یہ علامہ اقبال نے کنورٹ کیا ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس؟ تو اب انجینئر جیسے لوگ جو جاہل ہوں گے علامہ اقبال کی فکر سے یا ابلیس کی مجلس شورا سے، یعنی آپ خالی نام ہی دیکھ لیں اس کا انٹروڈکشن ہی پڑھ لیں کہ اس کے اندر ہے کیا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابلیسی نظام پوری دنیا کے اندر جو اس وقت رائج ہے اس کے اوپر ابلیس اپنے چیلوں سے مشیروں سے رپورٹ لے رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، اور ہم نے یہ نظام بنایا تھا، اس کے اوپر آگے یہ نظام آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس طریقے سے علامہ اقبال کے اوپر لب کشائی کرتے ہیں. لیکن آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں آخر میں کہ جو بندہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف ہو یا پھر ناموس رسالت کے حوالے سے بات کرے، جیسے علامہ اقبال، غازی علم الدین شہید، ٹھیک ہے، ان کے خلاف انجینئر محمد علی مرزا نے کوئی ایسا پروپیگنڈا کرنا ہی ہوتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے غازی علم الدین شہید کو انہوں نے کس طرح داغدار کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کے جنازے میں بھی، کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی انگریز نہیں دیتے تھے، تو علامہ اقبال نے ہی ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے انگریز سے وصول کی، اور کجا کہ یہ لوگ اس کے اوپر بھی آج بات ان کے خلاف کرتے. تو آئیے آج کا یہ سمجھ لیجئے سبق اس حوالے سے ختم کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ پہلے آپ مولانا اسحاق کو سنیے کہ انہوں نے اس کے حوالے سے اسی پارٹ کے حوالے سے کیا بات کہی تھی، اور پھر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو، جن دونوں کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں، تو وہ دونوں استاد کیسے آپ کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں وہ سنیے اور ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں آخیا کمیونزم تے سوشلزم امیراں دے تختے اور جو انہاں کو سارا کچھ کھولو، غریب بے دادن فلاں کر رہا ہے. یہ یہودی نے بڑی شرارت میرے سے شورا دیکھ رہا جو فتنے سب دا بیان، وہ کریم ہے بے تجلی، وہ مسیح ہے بے صلیب، نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. ایتھے بڑے بے ایمان جڑے نا ہمیں دیکھو اقبال نے یار وہ کارل مارکس کی تاریخ یہ کہتا کہ پیغمبر نہیں اپنی بغل کتاب رکھ. اقبال نے کیا یہ تو مشیر شیطان کہہ رہا، ابلیس کا چیلا اس کی تعریفاں کرے. اقبال کو کہوں گا وہ پیغمبر ہے یا کریم ہے، یعنی وہ حرام دادا ابلیسی چیلا کیوں ہے. یہ جڑا اٹھیا رہا یہودی مارکس وہ کریم ہے بے تجلی، یہ وہ نہیں موسیٰ جڑا مینوں خدا دسیا، یعنی یہ بھی کردہ چوٹ ہی ہے کہ موسیٰ نے بھی کیوں رچایا، کوئی تجلی نہیں ہوندی سی، جویں وہ جعلی نبی بنے سی
وہ کریم ہے اے جڑا تن سی انہوں لوگوں نے اقبال دے پٹے پاتا جو آندا وہ انہوں پیغمبراں دا توبہ توبہ ابلیس دا مشیر کہے اور اقبال دے دل میں لاتا وہ کریم ہے بے تجلی وہ مسیح ہے بے سلی آندا انہوں کوئی تجلی نہیں نہ وہی آئی ہے مگر ہے موسیٰ دی طرح موسیٰ نوں نبی نہیں مندا مشیر تے صرف کہندا جس طرح وہ سی فراڈ اتنا ہی وہ تجلیاں دے ٹونگڑ چاہندا سی انہیں وہ نہیں جتایا مگر ہےگا انہاں دا پیشوا بنیا وہ مسیح ہے بے سلی وہ سلیب دیاں مصیبتاں سہندا رہے نے انہاں دے دکھ نہیں ویکھے مگر عیسیٰ دے پائے دا توبہ نبیاں نال رابطہ نیس پیغمبر والے کے اندر بغل دار کتاب اے پیغمبر نہیں مگر کتاب ایڈی بغلتی ہے نبیاں نال روندا ابلیس دا مشیر کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سو مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب وہ مشیر آندا حضور و پڑھیاں گلاں تے کوئی نہیں تھی یہ تے کم بڑا خراب ہوا ایک کافر ایسا اٹھیا ہے ایسی انہیں بنسری بجائی ہے نگاہ پردہ سو انہیں تے ایسی نظر دنیا دے لوگاں تے کیتی ہے پردے سردے جاندے حجاب اٹھتے جاندے لوگاں نوں سمجھ آوندی جاندی ہے اے انہاں نوں بیدار کری جاندا مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب چڑھدے لیندے جی قوماں دا ہن حساب دا وقت آ گیا یعنی تختے اٹھ جانے عوام بیدار ہو جانے ساڈا ابلیسی نظام جتھے جتھے جس رنگ چنا عوام نے چھڑنا کوئی نہیں یہ سوشلزم کی کمی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی روح سلطانی رہے مشیر ذرا کھینچی دی جل گیا اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں روح سلطانی باقی رہے تو میرا بھی کوئی حرج نہیں امپیریلزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کارل مارکس کی طرف یہودی جرمنی کا رہنے والا 1818 میں پیدا ہوا ہے اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا وہاں بیٹھ گیا وہاں سے بھی نکالا گیا انگلینڈ گیا انگلینڈ جیسے سب کو بیڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی نظام بدل جائے گا ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے کیپچر کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فساد برپا کر